اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم. کتاب ششم و درس هفتم. دو گفتار از سعدی. گفتار کہتے ہیں کہاوت یا فرمان کو. البتہ چونکہ سعدی ایک شاعر ہیں، اس وجہ سے ان کی جو کہاوت ہے یا ان کی جو بات ہے اس کو شعری انداز میں وہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں گفتار یکم، پہلی گفتار، پہلا فرمان یا پہلی کہاوت. وقتی به غرور جوانی بانگ بر مادر زدم. وقتی یعنی ہنگامی که زمانی که جوانی کے غرور میں، جب جوان تھا تو جوانی کے اس غرور میں بانگ بر مادر زدم، بلند آواز میں. بانگ کہتے ہیں بلند آواز میں کوئی بات کرنا، یعنی چیخ کے چلایا ماں پر، اپنی ماں پر چلایا. دل آزرده به کنجی نشست. دل آزرده یعنی ان کا دل غمگین ہو گیا، ان کو دکھ ہوا میرے اس رویے سے. به کنجی نشست، اور ایک کونے میں بیٹھ گئی. و گریان ہمی گفت، اور روتے ہوئے یہ کہا. مگر خوردی فراموش کردی کہ درشتی میکنی. کیا اپنا بچپنا بھول گئے کہ اب گستاخی کر رہے ہو؟ خوردی یعنی جب آپ چھوٹے تھے، اسے بھول گئے. ابھی درشتی یعنی گستاخی کر رہے ہو میرے ساتھ. اسی کو کیسے بیان کیا ہے سعدی نے؟ کہتے ہیں چه خوش گفت زالی به فرزند خویش. چه خوش گفت یعنی کتنا اچھا کہا ہے، کیا بات ہے، کیا کہنے. زالی به فرزند خویش، زال کہتے ہیں اس بڑھیا کو یا اس بوڑھے کو، لیکن اکثر بڑھیا جس کے بال سفید ہو گئے ہوں اس کو کہتے ہیں زال. ایک زال نے یعنی ایک سفید بالوں والی بوڑھی خاتون نے اپنے بیٹے سے کہا. کیا کہا؟ چون دیدش پلنگ افکن و پیلتن. چون دیدش جب اس نے دیکھا، جب اس نے دیکھا اپنے بیٹے کو کہ وہ پلنگ افکن. پلنگ افکن اگرچہ پلنگ جانور کا نام ہے، ٹائیگر کو کہتے ہیں پلنگ، لیکن یہاں پر مجازی معنی ہے، اور وہ یہ کہ یعنی بہادر، شجاع، نڈر. و پیلتن، اور پیلتن یعنی مضبوط آہنین جسم والا. پیل ویسے میرے خیال میں یہ فارسی قدیم میں تھا فیلتن یعنی جسم ہاتھی والا جسم ہو، لیکن اب یہاں پہ بنا ہے پیل تھن، قدیم فارسی ہوگی جو ابھی فیل کہتے ہیں. یعنی جب اپنے بیٹے کو اس نے دیکھا کہ وہ شجاع، نڈر، بہادر ہے، اور اس کا بدن جو ہے وہ پیل تھن ہے یعنی مضبوط اور قوی ہے، تو اس نے کہا گر از عهد خردیت یاد آمدی. جب تمہیں اپنا بچپنا یاد آ جائے کہ بیچارے بودی در آغوش من، در آغوش من، کہ تم میری گود میں بیچارہ تھے، ہل نہیں سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے، نہ کچھ پی سکتے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے. نکردی در این روز بر من جفا. اگر وہ اپنے بچپنا تمہیں یاد ہوتا تو آج کے دن میرے اوپر یہ ظلم نہ کرتا، میرے اوپر چلاتا نہ. کہ تو شیر مردی و من پیر زن، کہ تم ابھی ایک مرد ہو، شجاع مرد ہو، اور میں ایک بوڑھی خاتون. تو یہ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بچپنا بھولنا نہیں جب تیرے اندر کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ سب کے لیے ایک نصیحت ہے. گفتار دوم، دوسری کہاوت. سخن میان دو دشمن چنان گوی که گر دوست گردن شرم زده نشوی. کہتے ہیں کہ دو دشمنوں کے بیچ میں اس طرح سے بات کرو کہ بات میں اگر وہ دوست ہو جائیں تو
تم شرمندہ نہ ہو جاؤ. ہو سکتا ہے دو آپس میں دشمن ہیں، تم اس کی باتیں اس کے پاس لے جاتے ہو، اس کی باتیں اس کے پاس لے جا رہے ہو، تو یہ سخن چینی یا چغل خوری نہ کرنا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ بعد میں ہو سکتا ہے دوست بن جائیں. جب دوست بن جائیں گے تو وہ آپ کی اصلیت کھل کے سامنے آ جائے گی. تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ چغل خوری نہ کرنا، حتیٰ دو دشمنوں کے بیچ میں بھی چغل خوری نہ کرنا، کہ بعد میں جب وہ دوست بن جائیں گے تو تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی. میان دو کس جنگ چون آتش است. میان دو کس، دو آدمیوں کے بیچ میں، دو افراد کے بیچ میں جنگ آگ کی طرح ہے. یعنی جنگ کی تشبیہ دے رہے ہیں یہاں پہ شاعری میں آگ سے، کہ جنگ آگ کی مانند ہے. سخنچین بدبخت ہیزم کش است. سخنچین کہتے ہیں فارسی میں چغل خور کو، جو ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لے کے آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سخنچین. یہ جو چغل خور ہے بدبخت، بدبخت کا معنی اردو میں بھی یہی ہے، یعنی بدقسمت، بدبخت. ہیزم کش است. ابھی انہوں نے تشبیہ دی دو کے درمیان، دو افراد کے درمیان دشمنی اور جنگ کو انہوں نے تشبیہ دی آگ سے، اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ان دونوں کے درمیان جو ہیزم کا کام کرتا ہے، جو فیول کا کام کرتا ہے. ہیزم فارسی میں کہتے ہیں فیول کو، چاہے وہ فیول لکڑی کی شکل میں ہو یا کسی اور مائع، گیس اور لیکوڈ فارم میں ہو، جو بھی ہو اس کو کہتے ہیں ہیزم. تو یہ جو چغل خور ہے یہ بدبخت ہیزم کش است، یہ وہی ہے کہ جو لکڑیاں اٹھا کے آگ میں ڈال رہا ہے اور اس آگ کو اور بھڑکا رہا ہے. کنند این و آن خوش دیگر بار دل. یہ کیا کرتا ہے یہ چغل خور؟ یہ اس کے اور اس کے دل کو ہر بار خوش کرتا ہے. کبھی اس کا دل خوش کرتا ہے، اس کی خبریں ادھر لاتا ہے، اس کی خبریں ادھر لے جا کے. وی اندر میان کور بخت و خجل. لیکن خود ان دونوں کے بیچ میں، ان دو دشمنوں کے بیچ میں کور بخت یعنی اندھی قسمت والا ہے، یعنی بدبخت ہے، بدقسمت ہے، بے نصیب ہے، بد نصیب ہے. و خجل اور شرمندہ ہے. میان دو تن آتش افروختن. دو افراد کے بیچ میں آتش یعنی آگ جگانا، آگ جلانا، یعنی وہیں آپس میں ان کی دشمنی پیدا کرنا، ان کے درمیان جنگ پیدا کرنا. نہ عقل است و خود درمیان سوختن. یہ نہ عقل ہے اور پھر خود اس میں جلنا، یہ تو اور کم عقلی ہے. یہ دو گفتار ہیں شیرازی سے. اس کے بعد آتے ہیں کلمہ ها و ترکیب های تازه. آتش افروختن. آتش افروختن یعنی روشن کردن آتش، یہ پہلا معنی ہے، یہ اس کا حقیقی معنی ہے. دوسرا معنی مجازی ہے. در اینجا به معنای ایجاد فتنه و فساد در میان دیگران می باشد. لیکن یہاں پر دوسروں کے بیچ میں فتنہ اور فساد کی آگ جلانے کو کہتے ہیں آتش افروختن، یعنی دو کے بیچ میں دشمنی اور جنگ ایجاد کرنے کو کہتے ہیں. البتہ یعنی یہ مجازی معنی ہو. آغوش یعنی بغل، فضای میان دو بازو و سینے، یعنی آغوش یعنی اپنے سینے میں، اپنی گود میں. بانگ فریاد، صدای بلند یعنی چیخ چلانا. بیچاره، بیچاره یعنی درمانده، ضعیف، ناتوان. بیچاره اردو میں بھی بیچاره ہی استعمال ہوتا ہے، بیچارہ. فارسی میں بعض اوقات درمانده بھی کہتے ہیں، ضعیف بھی کہتے ہیں، ناتوان بھی کہتے ہیں. پلنگ افکند یعنی نیرومند، بسیار شجاع و قدرتمند، پرزور و قوی، یعنی بہت طاقت والا، بہادر، شجاع. پیلتن یعنی درشت اندام، جس کے جسم، جس کے بازو، جس کا ہیکل جو ہے وہ قوی ہے، مضبوط ہے، دیکھتے ہی انسان مثلا ڈر جاتا ہے. ثانومند و زورمند مانند فیل، جیسے کہ ہاتھی ہوتا ہے اس کی طرح. جفا یعنی ستم و ظلم. خجل یعنی خجالت زده، شرمنده، شرم زده یعنی شرمندہ ہونا. خردی یعنی کوچکی، کودکی، بچپنا، چھوٹے تھے جب. درشتی یعنی تندی و خشونت یا گستاخی.
درستی کہتے ہیں کسی کے ساتھ برا اور کرختگی کے ساتھ کسی کے ساتھ بات کرنا اور گستاخی کے ساتھ بات کرنا۔ دل آزرده یعنی رنجیده خاطر، ناراحت، غمگین۔ رنجیده خاطر یعنی دل دل سے وہ اس سے یعنی دل میں زخم لگے، یا وہ ناراحت ہو جائے۔ ناراحت یعنی اچھا نہ لگے، اسے تکلیف ہو، غم ہو۔ زال یعنی پیر و سفید منہ۔ زال کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو بوڑھا بھی ہو اور بال سفید ہو گئے ہوں۔ بے ویجہ زن پیر و سفید منہ، اور اکثر خصوصاً اس خاتون کے لیے کہ جو بوڑھی ہو اور اس کے بال سفید ہوں، اس کو کہتے ہیں زال۔ سخنچین یعنی خبرچین، کسی که سخن کسی را به دیگری بگوید تا موجب اختلاف آنان گردد۔ سخنچین یعنی اسی کو خبرچین بھی کہتے ہیں، اور اردو میں چغل خور کہتے ہیں، جو ایک کی بات ایک کو کہتا ہے تاکہ ان کے درمیان اختلاف ہو۔ اگر صلح کے لیے کرے تو اس کو چغل خور نہیں کہتے، اس کو سخنچین نہیں کہتے، یعنی منفی انداز کے لیے، منفی کام کے لیے۔ شیر مرد یعنی مرد دلیر و شجاع، مرد بیباک۔ عہد یعنی زمان، دوره، روزگار، یہ تینوں ایک ہی چاروں ایک ہی معنی میں۔ کنج گوشه، جایی نسبتاً خلوت، کنار۔ کنج کہتے ہیں کنارے میں، یعنی کسی کونے میں۔ کنج کا اصل معنی بنتا ہے کونا۔ کونا یعنی اکثر، چونکہ اکثر لوگ کونے میں نہیں بیٹھتے، اس وجہ سے وہ خلوت ہوتی ہے اس جگہ پہ۔ کوربخت، بدبخت، بیچارے۔ گریان یعنی در حال گریه، روتے ہوئے، حالت گریه۔ ناعقل است، ناعقل است یعنی عاقلانه نیست، عقل مندی والا کام نہیں ہے، دور از عقل است، عقل سے دور ہے۔ ہیزم کیش، کسی کی ہیزم را حمل می کند۔ ہیزم کیش کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو ایندھن اٹھاتا ہے یا جو فیول اٹھاتا ہے۔ یاد آمدی، به یادت می آمد، به یاد می آوردی، یعنی جب تجھے یاد آ جائے۔ نکتہ ها، نکتہ ہم ایک نکتہ بیان کرتے ہیں۔ بعضی از واژه ها در فارسی ترکیب های گوناگون دارند۔ بعض الفاظ فارسی میں مختلف ترکیبوں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ اب ممکن ہے ایک ہی معنی ہو سکتا ہے معنی تبدیل ہو جائے۔ نیچے مثال سے واضح کر رہے ہیں که ممکن است گروهی از آنها در یک معنای یکسان به کار روند و یا برخی معنای جدیدی داشته باشند۔ ہو سکتا ہے ان میں سے بعض ایک ہی معنی بیان کرتے ہوں اور بعض ان میں سے ایسے ہوں جو جدید اور نیا معنی دیتے ہوں۔ واژه شرم به معنی خجالت یکی از واژه‌های پرترکیب می باشد۔ شرم کا یہ جو لفظ ہے جس کا معنی اردو میں شرم ہی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں خجالت بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو مختلف ترکیبوں کے ساتھ آتا ہے، مانند جیسے شرم پلس یا به اضافه آلود، شرم آلود، شرم به اضافه زده، شرم زده، شرم به اضافه سار، شرم سار، شرم به اضافه گین، شرمگین، شرم به اضافه نده، شرمنده۔ یہاں ان میں سے بعض ترکیبات اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے، جیسے شرمسار، شرمسار استعمال ہوتا ہے، شرم آلود۔ ان میں سے باقی جو نیچے چار ہیں وہ سب ایک ہی معنی میں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شرمندہ ہونا، یعنی احساس شرم کرنا۔ پہلا جو معنی ہے وہ ہے شرم آلود۔ شرم آلود کہتے ہیں یہ مثبت معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ شرم آلود یعنی جب ایک کام انجام دیتے ہیں اور اس میں شرم پایا جائے اور سامنے والے مخاطب کو نظر آئے اس میں، تو کہتے ہیں شرم آلود۔ مثلاً یعنی شرم آلود نگاہوں سے اس نے مجھے دیکھا، یعنی احساس شرمندگی کرتے ہو مجھے اس نے دیکھا۔ در مثال های بالا شرم آلود به معنی عمل آمیخته با خجالت۔ کہتے ہیں پہلی ان بالا مثالوں میں، اوپر والی مثالوں میں شرم آلود یہ ایک ایسے کام کہ جس میں شرم انسان، مثلا نظریں جھکی ہیں تو ہم کہتے ہیں شرم آلود انداز میں، یا اسی طرح سے شرم آلود کوئی بھی ایسا عمل جس کے ذریعے سے یہ ہمیں نظر آئے کہ یہ مثلا اپنی شرمندگی کا ثبوت دے رہا ہے، یا حجب و حیا می باشد، یا پھر مثلا اس کے اندر حیا پائی جائے،
مانند نگاہ شرم آلود، یعنی کہ ایسی نگاہ کی جس میں شرم اور حیا موجود ہو۔ شرم آلود یہاں پر مراد یعنی حیا والی نگاہیں۔ سر کے بھائے شرم زدے، شرمسار، شرمگین و شرمنده معنای یکسان دارند. یہ سارے کے سارے ایک ہی معنی میں ہیں، یعنی وہی شرمند. مانند خجالت زده کسی که از عمل نادرست خود پشیمان است و خجالت می کشد. اسی طرح سے خجالت زده بھی استعمال ہوتا ہے، اور خجالت زده سے مراد ایک شخص نے ایک کام کیا ہے اور اسے پتہ چلا کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک کام نہیں کیا، تو اس وقت جو پشیمانی کی جو کیفیت اس کے اندر طاری ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں خجالت زده، خجالت میکشه. مثلا بیشتر بدانیم احترام به پدر و مادر. زیادہ جانتے ہیں اور جانتے ہیں احترام به پدر و مادر، ماں باپ کا احترام. حضرت موسی علیہ السلام مشغول مناجات و راز و نیاز با خداوند بود. حضرت موسی جو کہ اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کر رہے تھے، مناجات کر رہے تھے. در آن حال مردی را در سایه عرش الهی دید. اسی حالت میں، وہ حالت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے راز و نیاز کر رہے تھے، اسی حالت میں اس نے دیکھا کہ ایک مرد در سایه عرش الہی دید. عرش الہی کے سائے میں. اب یہ اب عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے اب حقیقت کیا ہے، یعنی عرش الہی کے سائے میں اس نے دیکھا کہ ایک شخص وہاں پہنچا ہوا ہے. خدا عرض کیا تو انہوں نے عرض کیا حضرت موسیٰ نے، میں تو پیغمبر ہوں، کون ہو سکتا ہے یہ اس مقام پہ پہنچا ہو؟ خداوندا این مرد کیست که به این مقام بلند رسیده و مشمول این نعمت بزرگ شده است؟ خدایا یہ مرد کون ہے کہ جو اس قدر بلند مقام پر پہنچا ہے اور اس بڑی نعمت کا حقدار ہوا ہے؟ خداوند متعال در پاسخ فرمون، اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا، هذا كان بارا بوالديه ولم يمش بالنمیمہ. این مرد دارای دو خصلت بود. اس مرد کے اندر دو خصوصیت، خصلت یا ویژگی، دونوں فارسی میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. خصلت یعنی اچھی خصوصیت. دو خصوصیت اس میں تھی. پہلی، نسبت به پدر و مادرش بسیار نیکی میکرد. اپنے ماں باپ کی بہت نیکی کرتا تھا، اپنے ماں باپ کی بہت کے لیے بہت نیکیاں کرتا تھا. دو، در مسیر سخنچینی قدم نمی گذاشت اور چغل خوری کی راہ پر اس نے قدم ہی نہیں رکھا. یعنی یہ دو کام نہیں کیے جس کی وجہ سے اللہ نے اسے اتنا بڑا مقام دے دیا. احسان به مادر. زکریا ابن ابراہیم جوان مسیحی کہ تازه مسلمان شده بود. یہ سب متون اس لیے یہاں پہ بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ پورا جملہ بیان کر سکیں، پورا واقعہ. مثلا جو کچھ آپ کو واقعہ کوئی سنانا ہے اپنے دوست کو فارسی میں، تو یہ مختلف واقعات یہاں پہ نقل کیے گئے ہیں. ان کے ذریعے سے آپ نے فارسی الفاظ کو اور ترکیب جملے اور کس طرح سے آپ نے بنانا ہے یہ بتا رہے ہیں. یہ صرف یعنی ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو اگر ہم صحیح سے غور سے دیکھیں تو اس کے ذریعے سے ہم عام طور پر بول چال میں اپنی بات، کسی واقعے، کسی حادثے کو دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں بغیر کسی مشکل کے، فارسی زبان میں البتہ. زکریا ابن ابراہیم ایک مسیحی جوان کہ جو تازہ جدید مسلمان ہوا تھا، خدمت امام صادق علیہ السلام مشرف شد. امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے و عرض کرد اور ان سے کہا، مادر پیر و نابینایی دارم که مسیحی است. میری ماں بوڑھی ہے اور اندھی ہے اور مسیحی ہے. حضرت فرمودند از مادرت مواظبت کن، به او احسان نما و غیرہی. آگے یعنی لمبا ہے، صرف انہوں نے اتنا کوٹ کیا. تو امام نے فرمایا اپنی ماں کی حفاظت، مواظبت کہتے ہیں یعنی خیال رکھو، اپنی ماں کا خیال رکھو اور اس پر احسان کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو.
هنگامی که زکریا نزد مادرش برگشت سعی کرد دستورات امام را اجرا کند و بسیار به مادرش مهربانی میکرد. جب زکریا اپنی ماں کے پاس پہنچا لوٹا امام کی بارگاہ سے تو اس نے کوشش کی کہ امام نے جو اسے حکم دیا تھا اس پر عمل کرے، اور اس نے اپنی ماں کے ساتھ بہت مہربانی اور رحم دلی اور اچھا سلوک کیا. روزی مادر در این باره از او سوال کرد. ایک دن ماں نے اسے اس کے بارے میں پوچھا کہ کیا ہوا ہے، یعنی آپ کے اندر یہ چینجنگ، اتنی تبدیلی. فرزندم چه چیزی باعث شده که تو اینطور به من خدمت و فداکاری میکنی؟ میرے بیٹے کیا ہوا ہے؟ وہ کون سی چیز سبب بنی ہے کہ تم میری اتنی خدمت کر رہے ہو اور میرے لیے اتنی قربانی اور ایثار کر رہے ہو؟ زکریا گفت، تو زکریا نے کہا ای مادر، میری ماں مولای من که از نسل پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است به من امر فرموده که خدمت گزار تو باشم. میرے مولا کہ جو آخری پیغمبر کی نسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہیں نے مجھے امر کیا ہے کہ میں تیری خدمت کروں، میں تیرا خادم بنوں. مادر پس از سوالهای گفت ماں نے چند اور سوالات پوچھے اپنے بیٹے سے، پھر کہا ای فرزند، اے میرے بیٹے، دین اسلام بہترین دین است. دین اسلام بہترین دین ہے. پس این دین را به من هم بیاموز تا مسلمان شوم. پس یہ دین مجھے بھی آپ سکھائیں تاکہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں. تو یہ تھا درس یہاں تک. اب اگلا درس شروع ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.